إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر یہ بات آپ جانتے ہیں کہ غلطی ابلیس سے بھی ہو گئی، غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی۔ فرق یہ ہے ابلیس اپنی غلطی پر ڈٹ گیا اور اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے دلائل ڈھونڈنے لگ گیا، تکبر میں آ گیا اور دلائل دینے لگا، اللہ کے سامنے اکڑ گیا، کہتے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتنی من طین، میں آدم سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس کے آگے جھکوں؟ تکبر کیا، برباد ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ جبکہ ابلیس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، آدم علیہ السلام نے نہ تو تکبر کیا نہ ہی اپنے گناہ کا دفاع کیا، بلکہ ندامت اختیار کی۔ ندامت، غلطی کا احساس، رجوع، معافی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، جس طرح ابلیس نے تکبر کیا برباد ہو گیا، اعلان کر دیا کہ قیامت تک جو تکبر کرے گا وہ اسی طرح برباد ہو جائے گا۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، روز اول سے آدم علیہ السلام نے عاجزی اختیار کی، اللہ نے معاف کر دیا اور قیامت تک کے لیے اعلان کیا جو بھی عاجزی کرے گا، جو بھی عاجزی اختیار کرے گا میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا۔ البتہ یہ کہہ دیا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم زمین پہ چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب میں اپنے مخصوص بندوں کے ذریعے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے تمہارے واپسی کے راستے کی رہنمائی کروں گا، تم چلے جاؤ، تمہیں میں جلا وطن کرتا ہوں، گھر سے بے گھر ہو گئے، واپسی کا راستہ بتانے کے لیے، رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام آئیں گے۔ جو شیطان آج تمہارا دشمن ہے اس نے زمین پر بھی تمہیں معاف نہیں کرنا،
جس نے تمہیں یہاں معاف نہیں کیا زمین پہ معاف کرے گا؟ پھر میرے مخصوص بندے جو راستہ بتائیں گے اس راستے سے ہٹانے کی یہ کوشش کرے گا، جبکہ وہ راستہ جو میرے انبیاء بتائیں گے وہ راستہ سیدھا واپس تمہارے گھر کو آتا ہے، تمہارے گھر کا راستہ ہے، اس راستے کو نہیں چھوڑنا، واپس اپنے گھر آ جاؤ گے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ۔ انبیاء نے واپسی کا راستہ بتایا، گھر کا راستہ بتایا، جنت کا راستہ بتایا۔ جلا وطنی کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، جلا وطنی ایک سزا ہے، سکون والی بات نہیں ہے۔ بعض قوموں کو واپس اپنے گھر جانے کے لیے 1000 سال سفر کرنا پڑا، بعض قوموں کو 500 سال سفر کرنا پڑا۔ قربان جائیں، اللہ نے اس امت پہ رحم کیا۔ یہ اس امت کی جو کم عمر ہے نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے، کیونکہ میرا عقیدہ ہے یہ جو زندگی ہے جلا وطنی والی زندگی ہے، اگر یہ سکون کی جگہ ہوتی، یہ راحت کی جگہ ہوتی، یہ چین کی جگہ ہوتی تو سب سے لمبی عمر محمد رسول اللہ کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کتنی عمر ہے؟ 63 سال۔ یہ انعام ہے، یہ اللہ نے اس امت پر انعام کیا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان کے سفر میں برکت ڈال۔ یہاں کیا سکون ہے؟ ہاں، ہم وقتی بناوٹی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک انسانی فطرت ہے، انسان جہاں جاتا ہے اس کا دل لگ جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھا، اس کا دل لگ گیا، اب اس کو باہر آنے کا دل نہیں کرتا تھا اور روتے ہوئے باہر آیا، اب دنیا میں آ گیا، اب یہاں دل لگ گیا، اب یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا۔ یہ تو ایک انسان کی عادت ہے، جہاں جاتا ہے وہاں مانوس ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے جانے کو اس کا دل نہیں کرتا، جبکہ سکون اور چاہت کی جگہ، راحت کی جگہ نہ ماں کا پیٹ تھا نہ یہ ہے۔ کیا یہ سکون ہے؟ ہم ایئر کنڈیشن بنگلے میں بیٹھے ہوتے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بہترین ماحول میں، سکون میں، خوشی کے موڈ میں، اچانک فون آ جاتا ہے، اطلاع آتی، فلاں فوت ہو گیا۔ بتاؤ کہاں گیا اے سی، کہاں گئی ٹھنڈک، کہاں گیا سکون؟ وہی آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کون فوت ہو گیا؟ فلاں عزیز فوت ہو گیا۔ سکون کے ساتھ بیٹھے ہوتے، کھا رہے ہوتے، پی رہے ہوتے، اچانک اطلاع آتی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں عزیز زخمی ہو گیا، اٹیک ہو گیا، فلاں ہسپتال چلا گیا۔ کوئی ایک شخص ہے بتا سکتا ہے کہ آج تک مجھے دکھ نہیں پہنچا؟ ذوالقرنین جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت کی اور زمین پر اس کا گھر ایسا تھا جو آج تک زمین پر ایسا قیمتی گھر کسی کا نہیں تھا۔ گھوڑے کی جو پشت تھی وہ ذوالقرنین کا گھر تھا، وہی جگہ تھی۔ مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت کی۔
ایک دن گھوڑا پھسلا، گر پڑا، چوٹ لگی، وہیں سے اپنی والدہ کو پیغام بھیجا میرے لیے دعا کریں۔ پتہ چلا کہ والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، پیغام دیا اگر تو یہ سمجھتی ہے کہ تیرے بیٹے کو تکلیف پہنچی، دنیا سکون میں ہے، تو پھر نیت کر لے اس گھر میں کھانا کھاؤں گی جہاں سکون ہوگا۔ زمین کی پشت پہ تمہیں کوئی گھر نہیں ملے گا جہاں سکون ہو، کہیں کوئی صدمہ، کہیں کوئی صدمہ، کہیں کوئی دکھ، کہیں کوئی تکلیف۔ یہ کوئی سکون کی جگہ ہے؟ یہ کوئی راحت کی جگہ ہے؟ سب سے کم عمر اللہ نے اس امت کی رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ہر عمل میں ایسی برکت ڈالی، ایسی برکت ڈالی کہ چھوٹے چھوٹے عمل کے ذریعے بندہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے، جنت کے قریب جا رہا ہے، اپنے گھر کے قریب جا رہا ہے۔ اس امت کی افضل ترین جماعت کی خواہش یہی تھی، اپنے گھر کے قریب پہنچے، اپنے گھر کے قریب جائے۔ اپنے محلے سے محبت ہوتی ہے، محلے میں بندہ داخل ہو، ابھی گھر نہیں پہنچا تب بھی ایک سکون مل جاتا ہے۔ دلنی علی عمل یقربنی من الجنت ویباعدنی من النار۔ اے اللہ کے رسول، یہ دیہاتی کہہ رہا ہے، دیہاتی ایک وادی میں بچے دوڑ رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ قافلہ جا رہا ہے، کوئی قافلہ جا رہا ہے، ایک دیہاتی نکلا، پوچھا یہ قافلہ کن کا ہے؟ کہا مسلمانوں کا ہے، قائد محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ پڑھ چکا تھا، دوڑتا ہوا نبی علیہ السلام کی اونٹی کی لگام کو پکڑ لیتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور وہ کہتے ہیں دلنی علی عمل، دیہاتیوں کی فکر، دلنی علی عمل یقربنی من الجنت ویباعدنی من النار۔ بس مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس عمل کے ذریعے میں جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا لقد ہدی، یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ کیسے؟ فرمایا اس کا سوال بتا رہا ہے کہ اس کی چاہت کیا ہے۔ سوال میں ہی آدمی کی کامیابی نظر آ جاتی ہے، آدمی کے سوال سے پتہ چل جاتا ہے اس کی سوچ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ایک چھوٹے چھوٹے عمل میں ایسی برکت ڈالی۔ مثلا یہ بندہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ نے کیسی برکت ڈالی؟ مثل الذین ینفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ مثالیں دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، تیرے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص، کوئی ہاری، کوئی دیہاتی زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے، کمثل حبۃ، ایک دانہ ڈالا، ایک دانہ اس نے زمین میں ڈالا، انبتت سبع سنابل، اس ایک دانے سے 7 کونپلیں نکل جاتی ہیں، 7 تیلیاں نکل جاتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر کونپل میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ ایک دانہ ڈالا تھا، مثال دیتا، ایک دانہ ڈالا، 700 دانے۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ تو ایک معمولی سی مثال ہے، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بڑھا کے دیتا ہے۔ یہ ہے برکت۔ عمر کم ہے، 1000 سال میں سابقہ قومیں وہ نیکیاں جمع نہیں کر سکیں جو نیکیاں اس امت نے 60 سال میں جمع کر لی۔ بتاؤ، اس امت کو اللہ نے برکتوں سے نوازا ہے، رحمتوں سے نوازا ہے۔ عبادات کے حوالے سے دیکھیں، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی بعدہ اللہ بذالک اليوم
70 خریفہ عن النار 70 خریفہ۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھ لے، نفلی روزہ، ایک روزہ رکھ لے، اور روزہ رکھنے والا کون ہے؟ گناہگار ہے، عاصی ہے، پاپی ہے، اتنا مجرم ہے کہ جہنم کے کنارے پر کھڑا ہے، اس نے روزہ رکھ لیا، اس ایک روزے کی برکت سے، اس روزے سے پہلے جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا، اس ایک روزے کی وجہ سے 70 سال کی مسافہ جتنا جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ بتاؤ، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم نعمتیں دی ہیں۔ سابقہ قوموں نے جمعہ کے دن کی قدر نہیں کی، ان کے آگے پیش کیا گیا، انہوں نے قدر نہیں کی۔ اس امت کو اللہ نے جمعہ کا دن دے دیا۔ کیسا دن ہے، کیسا عظیم دن ہے جو اس امت کو اللہ نے دیا ہے۔ ایسا برتوں والا، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم یرکب ودنا من الامام ولم یلغ۔ دنیا کا کوئی شخص جمعہ کے دن، مرد ہے یا عورت ہے، جمعہ کے دن نہاتا ہے، تیار ہوتا ہے، اور اول گھڑی میں مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اول گھڑی 10 بجے 11 بجے مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی مسائل تو تھے، کام تھے، لیکن آج قربان کر دیا اس نے، یہ آ گیا۔ اس لحاظ سے اس مسجد کے نمازیوں کو، چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں، یہ اعزاز حاصل ہے کہ خطیب کے آنے سے پہلے مردوں کا پورشن بھی فل ہوتا ہے، خواتین کا پورشن بھی فل ہوتا ہے۔ اب یہ بندہ آ کر بیٹھا ہے، کیا کرتا ہے؟ نفلی نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ جمعہ کے دن کوئی قید نہیں، 2 رکعت 4 رکعت 6 8 12 10 14 15 جتنی رکعتیں ہو سکے پڑھے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر اذکار ہو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، لگا ہوا ہے۔ خطیب آ گیا، خطبہ سنتا ہے، پھر واپس گھر پڑھتا ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، اس نے محنت کیا کی، اس کو اللہ نے ثواب کتنا دیا۔ اللہ، آپ جائیں کیلکولیٹر کے ذریعے، آپ کیلکولیٹ کریں، آپ نیکیاں لکھ نہیں سکتے، آپ کے اندر ہمت نہیں ہے۔ خالی ایک جمعہ میں اس ترتیب کے ساتھ آنے والے کو جو اجر ملتا ہے، وہ اجر آپ لکھ ہی نہیں سکتے۔ اٹھاؤ رجسٹر، لکھو نیکیاں، ہے لکھ نہیں سکتے۔ کیا ہے؟ کان لہو بکل خطوۃ، کان لہو، یہ اس بندے کے لیے، اللہ کے اس بندے کے لیے، اللہ کی اس لونڈی کے لیے، اس دن جمعہ کے دن جس ترتیب کے ساتھ آیا جو میں نے بتایا، ثواب کتنا ہے؟ کان لہو بکل خطوۃ عمل سنۃ۔ یہ جیسے بھی ہے، اللہ کو پتہ ہے اس کے کتنے قدم بندے آنے گئے، کہاں سے آیا، دفتر سے آیا، گھر سے آیا، اس کے آنے کے کتنے قدم بندے ہیں، اس کے جانے کے کتنے قدم بندے ہیں، اللہ کو علم ہے۔ کان لہو بکل خطوۃ عمل سنۃ، اس بندے کے ایک ایک قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک قدم پر، ایک ایک قدم پر 1 سال کی عبادت۔ کون سا 1 سال؟ اجر صیامہا و قیامہا، اجر صیامہا و قیامہا، 1 سال کی تہجد، 1 سال کے نفلی روزے، 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کو ایک ایک قدم پر ملتا ہے۔ آپ لکھیں
ثواب لکھ سکتے ہیں؟ لکھ ہی نہیں سکتے۔ اتنا بڑا انعام اللہ نے اس امت کو عطا کیا، قربان جائیں۔ تھوڑی سی زندگی لے کر آیا، بے پناہ اجر جمع ہو رہے ہیں، نیکیاں ضربیں لگ رہی ہیں، ضربیں لگ رہی ہیں، ضربیں لگ رہی ہیں۔ مجھے آج تک کوئی ایک حدیث نہیں ملی، کوئی ایک آیت نہیں ملی جس آیت میں، جس حدیث میں ذکر ہو کہ گناہ کی بھی ضربیں لگتی ہیں۔ گناہ ہے تو ایک گناہ ہے، نیکیاں ہیں تو ضربوں کے ساتھ لکھا جا رہا ہے۔ اس امت کو اللہ نے جو کتاب دی ہے، تمام آسمانی کتابوں کی سردار قرآن کریم، اس امت کو جو نبی دیا ہے وہ نبی بھی تمام انبیاء کا سردار۔ یہ کتاب قرآن کریم اللہ کے پاس لوح محفوظ میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کتاب کو ایک عظیم رات میں نازل کیا۔ اس کے بعد 23 سال نبی علیہ السلام کے دور نبوت میں جیسے جیسے جن آیات کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل کرتا رہا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جس بابرکت رات میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا، وہ رات رمضان مبارک میں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رات رمضان میں ہے۔ اس رات کے لیے قرآن کریم نے ایک جگہ پر لیلۃ مبارکۃ کے لفظ استعمال کیے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اس کو لیلہ مبارک بھی کہا گیا ہے۔ لیلہ کہتے ہیں رات کو، مبارکہ برکت والی۔ اور ایک مقام پر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ دو صفاتی نام ہیں۔ رات ایک ہے، رات ایک ہے۔ جس طرح ایک شخص کے صفاتی نام ہیں، ایک اس کا صفاتی نام ہے وہ مسلم ہے، اس کا صفاتی نام ہے وہ مومن ہے، وہ مجاہد ہے۔ یہ صفاتی نام ہے۔ یہ ایک رات ہے، یہ دو راتیں نہیں ہیں، یہ ایک رات ہے۔ اس کو کہیں لیلۃ مبارکۃ کہا ہے، کہیں کہا لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر، لیلہ کہتے ہیں رات کو، قدر عظمت والی۔ لیلہ کو فارسی میں کہتے ہیں شب، قدر کو فارسی میں بھی قدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کا معنی شب قدر۔ یہ شب قدر ہے، شب قدر فارسی کا لفظ ہے، لیکن یہ ایک رات ہے۔ بعض حضرات جس طرح تقسیم کرتے ہیں، مثلا عربی میں کہتے ہیں نظر، نظر، فارسی میں کہتے ہیں منت، نظر، نیاز، منت۔ اب یہ نظر عربی کا لفظ ہے، نیاز فارسی کا لفظ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نظر الگ ہے، نظر اللہ، نیاز حسین۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نظر اور چیز ہے، نیاز الگ چیز ہے، منت اور چیز ہے۔ نہیں، یہ مختلف زبانوں کے الفاظ ہیں۔ یہ نظر ہے، اس کو نیاز کہتے ہیں، اس کو منت کہتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے لیے، مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ایک رات ہے، اس کو لیلۃ المبارکۃ بھی کہا ہے، لیلۃ القدر بھی کہا ہے، فارسی میں اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ بعض احباب کم علمی کی بنیاد پر انہوں نے کہا شب قدر جو ہے یہ شعبان میں ہے، حالانکہ شعبان کے لیے یہ جو کچھ کہا جاتا ہے کسی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ یہ دو نام ہیں اور یہ ایک رات ہے، اور یہ رمضان کے مہینے میں اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ رات اللہ کے ہاں
کتنی عظمت والی ہے، کتنی شان والی ہے، اس رات کا کیا مقام ہے، قربان۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ بھی ایک رات اس امت کو دی گئی۔ اس رات کی عبادت، اللہ کا جو بندہ، اللہ کی جو لونڈی اس رات عبادت کر لے، جاگتی رہے، عبادت کے لیے ضروری نہیں کہ ہر وقت نماز ہی پڑھے یا ہر وقت تلاوت ہی کرے، اذکار ہے، ذکر اللہ ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، دینی گفتگو سن رہا ہے، دینی گفتگو کر رہا ہے، یہ سب کچھ مجالس اللہ ہیں، ذکر اللہ کی محافل ہیں، مصروف عمل ہے۔ اس شخص کے لیے کتنا اجر ہے، اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں اس امت کو عمر کتنی ملی ہے، 60-70 سال۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس ہندسے کو کراس کرتے ہیں، 80-90 تک پہنچ جاتے ہیں، ورنہ یہی بریک لگ جاتی ہے۔ اس ایک رات جس نے عبادت کر لی، ایک رات، اس ایک رات کی عبادت کے مقابلے میں اگر کسی کے پاس 83 سال کی نیکیاں ہوں جن میں لیلۃ القدر نہ ہو، لیلۃ القدر نہ ہو، 83 سال کی عبادت ایک طرف، اس رات کی ایک عبادت ایک طرف، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ بتاؤ، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو جب اطلاع ملی، اب اللہ نے وضاحت نہیں کی، یہ تو بات واضح ہو گئی کہ یہ رات رمضان میں ہے، رمضان کے کون سے حصے میں ہے پتہ نہیں تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا۔ اس کے بعد آپ کو بتایا گیا پہلے عشرے میں یہ رات نہیں، پھر نبی علیہ السلام نے اعلان کیا جس رات کی تلاش میں ہم محنت کر رہے ہیں وہ آگے ہے، دوسرے حصے میں بھی آپ نے پھر اعتکاف کیا۔ بتاؤ، پھر آپ کو اطلاع ملی، آپ نے فرمایا جس رات کی ہمیں تلاش ہے وہ رمضان کے آخری دھاکے میں ہے، مزید آپ نے اعتکاف کیا۔ اس کے بعد آپ نے اعلان کر دیا آج کے بعد یہ رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی۔ ایک سال نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ اس سال وہ رات کون سی ہے، 21ویں ہے، یہ 23ویں ہے، رات بدلتی رہتی ہے، آپ کو بتا دیا گیا، آپ امت کو بتانے کے لیے باہر ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں، صحابہ کو جمع کیا کہ مجھے اللہ نے اس سال شب قدر بتا دی تھی کہ اس سال وہ کون سی طاق رات ہے، میں تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن ہوا کیا، طلاہا فلان و فلان، طلاہا فلان و فلان، جب میں آیا میں نے دیکھا فلاں 2 آدمی لڑ رہے تھے، میں ان کو صلح کرانے میں لگ گیا۔ اللہ کو لڑائی پسند نہیں ہے، اللہ کو جھگڑا پسند نہیں ہے، میں ان دونوں کی صلح میں لگ گیا جو لڑ رہے تھے، اللہ نے میرے دماغ سے وہ رات نکال دی کہ وہ کون سی رات ہے۔ آپ کہتے ہیں عقل نہیں مانتی، کیوں نہیں مانتی؟ اللہ چاہے دماغ میں ڈال دے، اللہ چاہے دماغ سے نکال دے، کہ یہ بات کیسے نکل گئی، اللہ قادر ہے، اللہ نے نکال دی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے سامنے آ جائے گا جو چوٹی کا گناہگار ہوگا، لیکن اس کی بعض نیکیاں ایسی ہوں گی، ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ ان کو معاف کرنا چاہے گا۔
لیکن ہوگا کیا؟ اس آدمی کے دور کے لوگ، اس کے علاقے کے لوگ اس کے گناہوں کو جانتے تھے. یہ تو زانی ہے، یہ تو چور ہے، یہ تو شرابی ہے. ایک آدمی کو سب دنیا جانتی ہے، علاقے والے جانتے ہیں. اب حدیث میں آتا ہے اللہ کیا کرے گا؟ اس کے دور کے جتنے لوگ اس کے گناہوں کو جانتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے دماغ سے ان کے گناہوں کو نکال دے گا، تاکہ کوئی بندہ میرے اس بندے کو تانا نہ دے کہ تیرے اندر یہ گناہ تھا، یہ گناہ. اللہ معاف کرنے پہ ہے تو ایسے کرتے ہیں. تو اللہ نے اپنے پیغمبر کے دماغ سے اس رات کو نکال دیا. فرمایا کہ اب تلاش کرو. اور پھر ہر سال نبی علیہ السلام اس رات کو خود بھی تلاش کرتے تھے. آخری عشرے میں آپ اعتکاف بیٹھتے تھے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے، اور آپ فرماتے تھے اس میں بہتری یہ ہو گئی کہ وہ رات بھی مل جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ 9 راتوں کی عبادت وہ بھی مل جائے گی. تو یہ اس امت پر انعامات ہے، احسانات ہیں. بتاؤ ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے. بتاؤ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں، مرد ہیں عورتیں ہیں، جو ہر سال اعتکاف بیٹھتے ہیں. ذرا ان کی عبادات کو جمع تو کریں. ٹھیک ہے ان لوگوں نے 300 سال نیکیاں کی، 1000 سال نیکیاں کی، لیکن یہ بندہ خالی اعتکاف بیٹھ کر کتنا اجر لے رہا ہے. تو آج موقع ہے، اس کو غنیمت جانو، نیکیاں کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نفلی عبادت کرو. اللہ نے موقع دیا ہے، اعتکاف کو لازمی سمجھو اپنے لیے. گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے. تخلیے میں بیٹھ کر اللہ کو مناؤ، اللہ کے آگے آج انکساری کرو، وہ معاف کرنے والا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے.